ملک شام کی طرف پہلا سفر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کی طرف 2 سفر کیے۔ پہلا اپنے چچا کے ہمراہ کیا، لیکن اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطور تاجر شریک نہ تھے، بلکہ محض تجارتی تجربات حاصل کرنے کے لیے آپ کے چچا نے آپ کو ساتھ لیا تھا۔ اسی سفر میں بحیرہ راہب والا مشہور قصہ پیش آیا، جس کے کہنے پر آپ کے چچا نے آپ کو حفاظت کی غرض سے مکہ واپس بھیج دیا۔ ملک شام کی طرف دوسرا سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور تاجر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا سامان لے کر اجرت پر کیا۔ قصہ کچھ اس طرح پیش آیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 25 برس کے ہو گئے تو آپ کے چچا ابو طالب نے کہا کہ اے بھتیجے، میں ایسا شخص ہوں کہ میرے پاس مال نہیں ہے، زمانے کی سختیاں ہم پر بڑھتی جا رہی ہیں، تمہاری قوم کا شام کی طرف سفر کرنے کا وقت قریب ہے۔ خدیجہ بنت خویلد اپنا تجارتی سامان دوسروں کو دے کر بھیجا کرتی ہے، تم بھی اجرت پر اس کا سامان لے جاؤ، اس سے تمہیں معقول معاوضہ مل جائے گا۔ یہ گفتگو حضرت خدیجہ کو معلوم ہوئی تو آپ کو پیغام بھیج کر بلوایا کہ جتنا معاوضہ اوروں کو دیتی ہوں، آپ کو اس سے دوگنا دوں گی۔ اس پر ابو طالب نے آپ کو کہا کہ یہ وہ رزق ہے جو اللہ نے تمہاری جانب کھینچ کر بھیجا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم قافلے کے ساتھ شام کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ کے ہمراہ حضرت خدیجہ کا غلام میسرہ بھی تھا۔ جب قافلہ شام کے شہر بصرہ میں پہنچا تو وہاں نستورہ راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نبوت کی علامات پہچان کر آپ کے نبی آخر الزماں ہونے کی پیشن گوئی کی۔ دوسرا اہم واقعہ یہ پیش آیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارتی سامان فروخت کر لیا تو ایک شخص سے کچھ بات چیت بڑھ گئی۔ اس نے کہا کہ لات و عزا کی قسم اٹھاؤ، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے کبھی ان دونوں کی قسم نہیں کھائی، میں تو ان کے پاس سے گزرتے ہوئے ان سے منہ موڑ لیتا ہوں۔ اس شخص نے یہ بات سن کر کہا، حق بات تو وہی ہے جو تم نے کہی۔ پھر اس شخص نے میسرہ سے مخاطب ہو کر کہا، خدا کی قسم یہ تو وہی نبی ہے جس کی صفات ہمارے علماء کتابوں میں لکھی ہوئی پاتے ہیں۔ تیسرا واقعہ یہ پیش آیا کہ میسرہ نے دیکھا کہ جب تیز گرمی ہوتی تو 2 فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کر رہے ہوتے تھے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر میسرہ تو آپ سے بہت ہی زیادہ متاثر تھا۔ واپسی کے سفر میں ظہر کے وقت جب واپس پہنچے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنے بالا خانے میں بیٹھے بیٹھے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر بیٹھے اس طرح تشریف لا رہے ہیں کہ 2 فرشتوں نے آپ پر سایہ کیا ہوا تھا۔ حضرت خدیجہ اور ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی عورتوں نے یہ منظر دیکھ کر بہت تعجب کیا، اور پھر جب میسرہ کی زبانی سفر کے عجائب، نفع کثیر اور نستورہ راہب اور اس جھگڑا کرنے والے شخص کی باتیں سنی تو بہت زیادہ متاثر ہوئی۔ حضرت خدیجہ بہت زیادہ دور اندیش، مستقل مزاج، شریف، باعزت اور بہت مالدار عورت تھیں۔ انہوں نے آپ کو نکاح کا پیغام بھیج کر نکاح کر لیا۔ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر 40 سال تھی۔ یمن کی طرف 2 سفر۔ جو تجارتی اسفار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وجہ سے کیے، ان میں 2 سفر یمن کی طرف بھی تھے۔ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے المستدرک میں نقل کیا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جرش، یمن کے ایک مقام کی طرف 2 بار تجارت کے لیے اونٹنیوں کے عوض بھیجا۔ بحرین کی طرف سفر۔ نبوت سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بحرین کی طرف سفر کرنے کا اشارہ بھی ملتا ہے، وہ اس طرح کہ جس طرح آپ کی خدمت میں عرب کے تمام دور دراز مقامات سے وفود حاضر خدمت ہوتے رہے، انہی وفود میں بحرین سے وفد عبد القیس بھی آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل وفد سے بحرین کے ایک ایک مقام کا نام لے کر وہاں کے احوال دریافت فرمائے، تو لوگوں نے تعجب سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، آپ تو ہمارے ملک کے احوال ہم سے بھی زیادہ جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، ہاں، میں تمہارے ملک میں خوب گھوما ہوں۔ تجارتی اسفار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائل حمیدہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عمر مبارک کے 25ویں سال تک تجارتی اسفار میں اپنے اخلاقی کریمانہ
حسن معاملہ، راست بازی، صدق و دیانت کی وجہ سے اتنے زیادہ مشہور ہو چکے تھے کہ خلق خدا میں آپ صادق و امین کے لقب سے مشہور ہو گئے تھے۔ لوگ کھلے اعتماد کے ساتھ آپ کے پاس بے دھڑک اپنی امانتیں رکھواتے تھے۔ انہی خصائل کی بنا پر حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا کی رغبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوئی تھی اور پیغام نکاح بھیج دیا تھا۔ لڑائی جھگڑے سے پرہیز کرنا۔ تجارتی معاملات کی کامیابی کے لیے معاملات کی صفائی اور لڑائی جھگڑے سے پرہیز اہم ترین کردار ادا کرتا ہے، اور یہ صفات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں بدرجہ اتم موجود تھی۔ چنانچہ حضرت قیس فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ جاہلیت میں میرے شریک ہوتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم شرکا میں سے بہترین شریک تھے، نہ لڑائی کرتے تھے اور نہ ہی جھگڑا کرتے تھے۔ بحث و تکرار سے اجتناب۔ مسلمان تاجر کی صفات میں سے ایک صفت معاملات کے وقت شور شرابہ اور آپس کی بے جا بحث و تکرار سے بچنا بھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وصف عظیم کی گواہی زمانہ نبوت سے پہلے بھی دی جاتی تھی۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن صائب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو آپ کے اصحاب رضی اللہ عنہم آپ کے سامنے میری تعریف اور میرا تذکرہ کرنے لگے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہاری نسبت ان سے زیادہ واقف ہوں۔ میں نے کہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں یا رسول اللہ، آپ سچ فرماتے ہیں۔ آپ زمانہ جاہلیت میں میرے شریک ہوتے تھے، اور آپ کتنے بہترین شریک ہوتے تھے کہ نہ شور شرابہ بحث و تکرار کرتے تھے اور نہ جھگڑا کرتے تھے۔ ایفائے وعدہ۔ وعدوں کی پاسداری تجار کی بڑی خوبی شمار ہوتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ وصف کیسا تھا، اس بارے میں حضرت عبداللہ بن ابی حمزہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبوت ملنے سے قبل آپ سے خرید و فروخت کا ایک معاملہ کیا۔ خریدی گئی شے کی قیمت میں سے کچھ رقم میرے ذمے باقی رہ گئی، تو میں نے آپ سے وعدہ کر لیا کہ میں کل اسی جگہ آ کر آپ کو بقیہ رقم ادا کر دوں گا۔ پھر میں بھول گیا اور مجھے 3 روز بعد یاد آیا۔ میں اس جگہ گیا تو دیکھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ تشریف فرما ہے۔ آپ نے فرمایا، اے نوجوان، تم نے مجھے اذیت پہنچائی، میں 3 دن سے اسی جگہ تمہارا منتظر ہوں۔ نبوت کے بعد معاشی صورتحال۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت مل جانے کے بعد حصول معاش کے لیے کچھ کیا یا نہیں، اس بارے میں بالاتفاق قول فیصل یہ ہے کہ بعثت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محنت اور توجہ صرف اور صرف احیاء دین متین کی طرف مبذول کر دی تھی۔ بعثت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی قسم کی معاشی مشغولیت کا ثبوت نہیں ملتا ہے۔ البتہ دین کے دیگر شعبوں کی طرف رہنمائی کی طرح اس شعبے کی بھی بہت واضح اور تفصیلی انداز میں رہنمائی کی۔ اس میدان سے کامیابی کے ساتھ گزر جانے والوں کو جہاں بہت بڑی بڑی بشارتیں سنائیں، تو وہاں اس میدان کے چور، ڈاکوؤں اور خائنوں کو وعیدیں سنا کر انہیں لوٹ آنے کی طرف بھی متوجہ کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کا جائزہ لیا جائے تو عبادات کے احکام اور معاملات کے احکام میں 1 اور 3 کی نسبت نظر آئے گی، یعنی عبادات سے متعلق احکام 1 ربع اور معاملات سے متعلق احکام 3 ربع ملیں گے۔ چنانچہ کتب فقہ میں اہم ترین کتاب ہدایہ کو دیکھ لیا جائے کہ اس کی 4 ضخیم جلدوں میں سے صرف 1 جلد عبادات کے بارے میں ہے اور 3 جلدیں معاملات کے بارے میں ہے۔ اسی سے شعبہ معاملات کی اہمیت کا اندازہ کر لیا جائے۔ ایک غلط ذہن کی اصلاح۔ موجودہ دور میں ایک طبقہ کم عقلی اور کم علمی کی وجہ سے یہ ذہن رکھتا ہے کہ محنت کرنے اور کمانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو رزق دینے میں ہماری محنت کے محتاج نہیں ہے، وہ ایسے بھی دینے پر قادر ہے، لہٰذا ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، ہم تو اپنے اعمال کے ذریعے اللہ سے لیں گے، اسباب کے ذریعے نہیں۔ تو اس بارے میں اچھی طرح جان لینا چاہیے کہ ایک ہے اسباب کا اختیار کرنا اور انہیں استعمال کرنا، اور ایک ہے ان اسباب کو دل میں اتارنا اور ان پر یقین رکھنا۔ پہلی چیز کو اپنانا محمود اور مطلوب ہے، اور دوسری چیز کو اپنانا مذموم ہے۔ ہماری محنت کا رخ یہ ہونا چاہیے کہ ہم ان اسباب کی محبت اور یقین دل سے نکالیں۔
اور اس کے برعکس یقین اللہ تعالیٰ کی ذات پر رکھیں کہ ہماری ہر طرح کی ضروریات پوری کرنے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ وہ چاہے تو اسباب کے ذریعے ہماری حاجات و ضروریات پوری کر دے، اور چاہے تو ان اسباب کے بغیر محض اپنی قدرت سے ہماری ضروریات و حاجات پوری کر دے۔ وہ اس پر پوری طرح قادر اور خود مختار ہے۔ البتہ ہم دنیا میں اسباب اختیار کرنے کے پابند ہیں تاکہ بوقت حاجت و ضرورت ہماری نگاہ و توجہ غیر اللہ کی طرف نہ اٹھ جائے۔ اس بات میں تو کوئی شک و شبہ ہے ہی نہیں کہ اللہ رب العزت ہماری محنتوں کے محتاج نہیں ہے، لیکن کیا شریعت کا مزاج اور منشا بھی یہی ہے کہ ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں، بالخصوص جب اس ترک اسباب کا نتیجہ یہ نکلتا ہو کہ بیوی، بچوں اور والدین کے حقوق تلف ہوتے ہیں، اور یہ غیروں کے اموال کی طرف حرص و ہوس کے ساتھ دیکھتا رہتا ہے؟ تو یاد رکھیں کہ اس طرح کے لوگوں کو شریعت اس طرز عمل کی تعلیم نہیں دیتی، بلکہ سیرت نبوی اور سیرت صحابہ تو حلال طریقے سے کسب معاش کی تعلیم دیتی ہے۔ ایسے بے شمار واقعات ہیں جن سے یہ سبق ملتا ہے کہ کما کر کھاؤ، دوسرے کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ تمنگری کی وجہ سے آج کے دور میں ہمارا دین و ایمان محفوظ رہے گا، ورنہ اندیشہ ہے کہ اختیاری فقر و فاقہ کہیں کفر و شرک کے قریب ہی نہ لے جائے۔ ہاں، اولیاء اللہ اور یقین و توکل کے اعلیٰ درجے پر فائز لوگوں کا معاملہ اور ہے۔